مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غذا سے، مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غذا سے، برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے، برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ صلوات محمد والے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، روتی ہوئی معصوم سی شبنم کی ادا سے، روتی ہوئی معصوم سی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چمکنے سے تو بلبل کی نوا سے، چڑیوں کے چمکنے سے تو چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نظر حد سے تو ہیرے کی زرا سے، اور ہم سر سے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ صلوات محمد والے۔ دنیا کے حوادث سے جفاؤں سے وفا سے، دنیا کے حوادث سے جفاؤں سے وفا سے، رنج و غم و آلام سے دردوں سے دوا سے، رنج و غم و آلام سے دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے، خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے عبادات سے لغزش سے خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، مباحات تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے یوسف کی حیا سے، اوصاف ابراہیم سے یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کے تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ صلوات محمد والے۔ تو اس کلام میں علامہ اقبال نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا کہ ہم نے خدا کی معرفت کیسے حاصل کی، ہم نے خدا کو کیسے پہچانا، ہم نے خدا کو کیسے جانا، یعنی انہی نعمتوں سے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، یہی اس کے آثار کے ذریعے سے ہم نے خدا کو پہچانا ہے۔ ارباب محترم، آج ایام اعزاء کا آخری دن ہے اور آج دو مناسبتیں ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کیسے معرفت کرائی ہے خداوند متعال کی، اس کو ایک حدیث سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص عرب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ مولا، میں قرض دار ہوں، میں مقروض ہوں، میرا قرضہ ہے، میں جسے ادا نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے ادا کر سکوں، اور میں نے سوچا کہ میں ایسے در پہ جاؤں، ایسے کریم کے در پر جاؤں جہاں سے ہم کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں نے سوچا کہ اہل بیت کے در سے کوئی در بہتر نہیں ہے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ میں قرض دار ہوں، آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اے میرے عرب بھائی،
میں تم سے چند سوالیں کروں گا، اگر ان سوالات کے تم نے ان سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب دیا میں تمہارا 1/3 قرض ادا کر دوں گا، اگر 2 سوال کا جواب دیا تو میں تمہارا 2/3 قرض ادا کر دوں گا، اگر 3 سوال کے جواب دیے تو میں تمہارا پورا قرض ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ مولا آپ جیسے عالم بافضیلت اور علم لدنی کے فرزند اور خود صاحب لدنی، آپ ہم سے سوال کریں اور میں جواب دوں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ بخشش اور نیکی اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے، اس کی معلومات کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان، یعنی آج اس دنیا میں بھی دیکھ لیں، جس کی جتنی زیادہ ڈگری ہے اسی کی اعتبار سے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، اور تو لہٰذا یہی پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کی جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، یعنی جتنا خدا کی معرفت ہم میں زیادہ ہوگی، جتنا زیادہ ہم خدا کو پہچانیں گے اتنا ہی ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی، اتنا ہی زیادہ ہم خدا سے نزدیک ہوں گے، تقرب الہی زیادہ ہوگا۔ تو امام نے فرمایا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا آپ فرمائیے، آپ پوچھئے، آپ کو جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں جواب دوں گا اور نہیں تو آپ سے دریافت کر لوں گا، آپ سے معلوم کر لوں گا۔ تو امام نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ سب سے بہترین عمل خدا پر ایمان رکھنا ہے، یعنی ایمان سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے اچھا عمل ہے، اس عمل کا مقابلہ دنیا میں کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت ہے تو وہ کبھی اپنے کو فقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ ایمان ہی کی دولت کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان ہے، خدا پر ایمان رکھنے کی وجہ سے لوگ ایمان خدا کی طرف آ رہے ہیں، خدا کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا اس میں لگی ہوئی ہے کہ خدا سے انسانوں کو دور کرے، خدا سے اس کے بندوں کو دور کرے۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس ایمان کو چھیننے کے لیے لوگوں سے، کتنا میڈیا میں خرچ ہو رہا ہے، کتنا کہاں خرچ ہو رہا ہے اس ایمان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، خدا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ آج ہر طرح کی چیزیں پوری میڈیا میں بھری ہوئی ہیں، انسان اگر دیکھے تو واقعاً مزمحل ہو سکتا ہے، متزلزل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایمان کی قوت اتنی ہے کہ جب انسان مجلسوں میں آتا ہے، سینہ زنی کرتا ہے، ماتم داری کرتا ہے تو پورے گناہ دھل جاتے ہیں، اور پھر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان تازہ ہو کر یعنی انسان خدا کی طرف آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اسے متوجہ ہوتا ہے، جب لوگوں کے وعظ و نصیحت کو سنتا ہے، علماء کی نصیحتوں کو سنتا ہے، تو پھر وہ اس ایمان کی طرف پلٹ آتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ تو سب سے پہلے امام نے پوچھا کہ وہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا ایمان۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے بچاتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا خدا پر ایمان اور توکل رکھنا، خدا پر ایمان اور توکل رکھنا، اس کے ذریعے سے انسان ہلاکتوں سے بچتا ہے۔ یعنی اگر ایمان خدا پر انسان بھروسہ کرے، وشواس کرے، اعتماد کرے، ایمان رکھے تو انسان ہلاکتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر تیسرا سوال امام نے پوچھا کہ وہ انسانوں کی زینت کیا ہے؟ انسانوں کی زینت کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ علم جو حلم و تحمل کے ساتھ ہو،
حلم و بردباری کے ساتھ ہو۔ اگر انسان کے پاس علم ہے اور بردباری بھی ہے، حلم بھی ہے، تو یہ اس کی زینت ہے۔ ہر چیز کو ایک زینت ہوتی ہے، انسان کی زینت علم ہے، لہذا چاہیے انسان کو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کو علم سے مزین کریں، ہم اپنے اس کو علم سے آراستہ کریں، ہم اپنے کو علم سے سنواریں، آرائش کریں، یہ زینت ہے۔ خود علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا شرف کالعلم، علم جیسا کوئی شرف نہیں ہے، کوئی فضیلت علم جیسی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی کے ذریعے سے انسان کو سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں مقام ملتا ہے، اسی علم کے ذریعے سے انسان محترم ہوتا ہے، اسی علم کے ذریعے سے انسان محبوب ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر خود نہیں پڑھ سکے، نہیں لکھ سکے، نہیں اب آگے بڑھ سکے، کم سے کم اب سے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں، علم سے مزین کریں۔ صلوات محمد علیہ۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، پوچھا اس سے کہ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ یہ چیز نہ ہو علم جس کے پاس، وہ کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ ایسا مال اس کے پاس ہو جس کے ساتھ غیرت ہو، یعنی مال ایسا ہو اس کے پاس کہ اس کے ساتھ غیرت بھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر مال ہو انسان کے پاس اور اس کے ساتھ غیرت ہو، تب انسان مزین ہو سکتا ہے، آراستہ ہو سکتا ہے، اس دنیا میں بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ غیرت کا مطلب تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ مثلا غیرت اس کو کہیں گے کہ مثلا ہمارے پاس مال رکھا ہوا ہے اور ہمسائے میں کوئی بھوکا ہے یا اس کو ضرورت ہے تو ہم نکال نہیں رہے ہیں، اگر نکال رہے ہیں اس کو دے دیتے ہیں تو اس کو کہیں گے غیرت، اگر نہیں دیتے ہیں تو کہیں گے غیرت نہیں ہے اس میں، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اور نہیں دے رہا ہے، یہ خلاف مروت ہے، خلاف غیرت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ فرمایا امام نے کہ وہ ایسی غربت اس کے پاس ہو کہ جس کے ساتھ صبر ہو، ایسی غربت ہو جس کے ساتھ صبر ہو، یعنی غریب ہو شخص اور صبر بھی کرتا ہو، یعنی سہنشیلتا اس کے اندر ہو، تب اس صورت میں وہ بہترین زندگی کم سے کم گزار سکتا ہے، یعنی بہتر۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو وہ شخص کہتا ہے کہ آسمان سے ایک بجلی چمکے اور کڑکے اور گرے اور وہ ہلاک ہو جائے، اسی کا وہ مستحق ہے۔ وہ شخص نے کہا تو امام مسکرائے اور اس کو 1000 درہم اور ایک انگوٹھی امام نے اسے عطا کی، اور وہ اس سے کہا کہ اس 1000 کے ذریعے سے تم اپنے قرض کو ادا کرو اور اس انگوٹھی کے بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاؤ۔ اس نے یہ دونوں چیزیں لیں اور یہ کہتا ہوا اس آیت کی تلاوت کرتا ہوا چلا گیا کہ اللہ یعلم یجعل حیث، اللہ یجعل حیث، یعنی خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے عرائض کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔